اب آگے کیا ہوا؟ اذ تمشی، جب چلی جا رہی تھی، اختک تیری بہن، فتقولو پھر کہہ رہی تھی، هل ادلکم کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من یکفلہ اوپر اس کے جو کفالت کرے گا اس کی۔ اب یہ جو بہن تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اپنے بھائی کے تابوت کو فالو کر رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کو جب فرعون نے اٹھا لیا اور اپنے محل میں لے گیا تو تھوڑی دیر میں موسیٰ بھوک سے رونے لگے۔ اب یہ بہن بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، لیکن فی الوقت وہ خاموش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے منع کر دیا تھا، یعنی تمام عورتوں کے پستان حضرت موسیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے تھے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ کسی بھی دائیہ کے پستان کو منہ میں نہیں لے رہے تھے، یعنی وہ کسی بھی دائیہ کا دودھ نہیں پی رہے تھے، اور روتے جا رہے تھے، اور بہت زیادہ ہی روتے جا رہے تھے۔ ایک کوہرام مچا ہوا تھا اور ایک ٹیڑھا مسئلہ بن چکا تھا کہ اب یہ بچہ کیسے چپ ہوگا۔ ٹاپ فیڈ کا تو تصور ہی نہیں تھا، اسی لیے دائیہ ہی ڈھونڈی جا رہی تھی کہ ماں ایسی مل جائے کہ جس کا دودھ یہ بچہ پینا شروع کر دے۔ جب یہ سچویشن بہت زیادہ پریشان کن ہو گئی تو بہن نے کہا، فَتَقُولُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُ، وہ کہتے ہیں نا may I help you، کیا میں آپ کی رہنمائی کروں اوپر اس کے جو کفالت کرے گا اس کی، یعنی ہو سکتا ہے کہ میں جس عورت کی طرف آپ کو گائیڈ کروں یہ بچہ اس کا دودھ پی لے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کو ریکمینڈ کیا۔ بہن نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلا سکتی ہے، آپ ٹرائی کر لیں، ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے۔ اب جب بچہ بہت رو رہا ہو، اس کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہوں، تو پھر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کوئی بھی حل نکلے۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لے کر آؤ اس عورت کو۔ فرجعناک الی امک، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کی طرف۔ کیوں لوٹایا؟ کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہو آنکھ اس کی۔ تابوت دریا میں بہا کر ان کی ماں کا دل خالی ہو گیا تھا۔ اللہ نے ان کی ماں کے پاس حضرت موسیٰ کو واپس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے، اور ماں کا دل غم نہ کرے۔ ممتا کی تسلی اور تسکین کے لیے بچے کو واپس ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے سرکمسٹانسز بنائے، کیسے حالات بنائے کہ ماں کے پاس بچہ دوبارہ واپس آیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے جذبات اور احساسات کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ اب ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی اور دل بھی غم سے آزاد ہو گیا۔ یہاں جو ولا تحزن ہے، جہاں بات ماں کی ہو رہی ہے وہاں بچے کی بھی ہو رہی ہے، یعنی دونوں غم نہ کریں، نہ ماں غم کرے نہ تو ماں سے دور ہو کر غم کرے، ضمیر دونوں کی طرف جا رہی ہے۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو۔ بائی چانس کسی کا قتل ہو گیا تھا ان سے، کیونکہ انہوں نے تو دو لوگوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے گھونسا مارا تھا، یعنی ایک شخص کو جسٹ گھونسا مارا تھا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بائی چانس ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو۔ فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو نجات دی ہم نے تجھ کو غم سے۔ کیونکہ جب کسی کا اس طرح سے کسی کے ہاتھ قتل ہو جائے تو obviously جس کے ہاتھوں قتل ہوا ہوتا ہے اس کے اندر کتنا غم ہوگا یہ تو وہی جان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے تجھے ڈپریشن سے نکالا۔ اور فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ سے ایک اور معنی جو مفسرین کرتے ہیں وہ یہ کہ فرعونیوں سے بچایا، فرعونیوں کے خوف سے نکالا، کیونکہ اب یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ قتل موسیٰ سے ہوا ہے اور فرعون نے ان کے لیے قتل کی سزا جاری کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو۔ نو ڈاؤٹ یہ قتل نادانستہ طور پر ہوا تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیے یہ تو ایک سچویشن ہی بنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھونسے سے اس آدمی کو ڈھیر کر دیا، ورنہ بتائیے دنیا میں کب ایسا ہوا کہ ایک گھونسا کسی نے مارا ہو اور وہ مر جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سچویشن بنائی، کیونکہ اب ان کو محل کے آرام سے، گھر کے آرام سے نکال کے مدین بھیجنا تھا، اور وہاں اب ان کی وہ سخت ٹریننگ ہونی تھی جو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مدین گئے اور وہاں حضرت شعیب ان کو ملے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق کوئی مرد صالح تھا جو ان کو ملا
اور اس نے کہا اب تمہیں یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے, تم ایک سیف جگہ پر آ گئے ہو. اور پھر آپ دیکھیے تو کس چیز کے لیے اگری کیا انہوں نے 10 سال بکریاں چرانے کے کام پر اگری کیا, راضی ہوئے. جو بچہ محل میں پلا بڑا ہو اس کا لائف سٹائل کیسا ہوگا سوچیں. اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس سچویشن میں مبتلا کیا, ایک گھونسا مارا بندہ وہیں ڈھیر ہو گیا, ٹینشن ہو گیا. ایک نیک آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کو کتنی ٹینشن ہوگی. اب ٹینشن اس بات کی بھی, ٹینشن اپنی جان بچانے کی بھی, کیونکہ فرعون نے تو بات سنی ہی نہیں نا, مقدمہ تھوڑی نہ چلا, کوئی عدالت تھوڑی نہ لگی. فرعون نے تو ڈائریکٹ سزا سنا دی کہ یہ قتل کر دیا جائے, جہاں بھی اس کو دیکھو اس کو مار دو. یہ وہیں سے بھاگے. فرعونیوں کے دربار میں سے ہی کوئی ان کا سپورٹیو نکلا نا, جس نے ان کو آ کر بتایا کہ تمہاری قتل کی سزا جاری ہو گئی ہے, تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے. یہ وہیں سے بھاگے. اور قرآن پاک میں آتا ہے کئی دن چلتے رہے, چپلیں ٹوٹ گئیں, حالت بری ہو گئی. پھر ایسے میں ان کو 2 لڑکیاں ملی جن کی انہوں نے ہیلپ کی, اور پھر وہ بچیوں نے تذکرہ اپنے باپ سے کیا اور باپ نے بلایا, اور پھر یہ اس بات پر اگری ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں 10 سال بکریاں چراؤں گا. پھر تنہائی دور کی اللہ تعالیٰ نے ان کی شادی ہو گئی وہاں. لیکن شادی میں بھی کیا ان کو بہت سارے آپشنز ملے؟ نہیں. مرد صالح نے کیا کہا, یہ 2 بیٹیاں ہیں, ان میں سے کسی ایک سے شادی کر لو تاکہ تم اس گھر میں رہ سکو. آج کل کے بچوں کو تو شادی کرنے کے لیے بہت سارے آپشنز چاہیے ہوتے ہیں نا, کہ اتنے سارے آپشنز ہوں گے, اس میں سے پھر ہم کوئی چوز کریں گے اور پھر ہم شادی کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کو کون سا آپشن ملا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی بہتر سمجھا. ان کی شادی ہو گئی, یہ 10 سال وہاں رہے اور کتنی ٹف لائف سے گزرے. یعنی زندگی کسی کی یوں یکسر بدل جائے, جو محلوں میں رہتا ہو وہ بکریاں چرانے پر آ جائے. آپ اس کا مینٹل سٹیٹس, اس کا ڈپریشن سوچ سکتے. لیکن بہت اسٹرانگ تھے حضرت موسیٰ, اور ان کی ماں کی تربیت بھی بہت مضبوط تھی, جھیل گئے سب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور آزمایا ہم نے تجھ کو آزمانا. حالانکہ بات یہاں وَفَتَنَّاكَ پر مکمل ہو رہی ہے, لیکن فتونا کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ آزمائے گئے, بہت آزمائے گئے. کلام میں شدت پیدا کرنے کے لیے یہ انداز اختیار ہوتا ہے. اللہ نے ان کی آزمائش شروع کر دی. وہ کام ان سے کروایا جو کبھی زندگی میں انہوں نے نہیں کیا تھا. یعنی کتنے زیادہ ایڈجسٹیبل ہو گئے, مشکل سے مشکل سچویشن کو جھیلنے کے قابل ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو آزمایا, بہت آزمانا. اور آپ دیکھیے ان سے جو قتل ہو گیا تھا, اور فرعون نے جو پکڑنے کے لیے لوگ بھیجے تھے, ان کو گھر جانے کا موقع تھوڑی نہ ملا کہ یہ اپنی ماں کو کہہ سکتے کہ ماں میں جا رہا ہوں. بس وہیں سے ہی چلے گئے. نہ کھانا, نہ پینا, نہ کپڑے, کچھ بھی نہیں, کوئی زیادہ راہ نہیں. اور پھر مستقل 7-8 دن تک جو چلتے رہے مدین کے سفر کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی خوب آزمایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَبِثْتَ, تو ٹھہرا رہا, سنین کئی سال, فی اہل مدین, مدین والوں میں, تجھے کئی سال مدین میں رہنا پڑا. ثم جئتا, پھر آ گیا تو, علی قدر, تقدیر پر, یعنی تقدیر الہی پر, یا موسیٰ, اے موسیٰ, یعنی تیرے معلوم وقت میں جب تیرا بھیجا جانا مطلوب تھا تو آ گیا. تقدیر کے مطابق اسباب خود ہی بنتے جاتے ہیں. یعنی اس وقت آپ علیہ السلام کا یہاں پہنچنا کوئی حسن اتفاق کا نتیجہ نہیں تھا, بلکہ ایک طے شدہ پروگرام کا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے تمام معاملات کی پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی تھی. آپ علیہ السلام نے اس سے پہلے جو کچھ کیا, آپ جہاں جہاں رہے, یہ سب اسی پلاننگ کا حصہ تھا. اور اب اسی پلاننگ اور طے شدہ فیصلے کے مطابق آپ علیہ السلام اس جگہ پہنچ گئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جئت علی قدری یا موسیٰ, موسیٰ تیرا یہاں آنا تو پہلے سے ہی لکھا ہوا تھا, تجھے یہاں لانے کے لیے ہی وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, ہم نے تجھے آزمایا تھا, بہت آزمانا. یہ جو الفاظ آئے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب
کسی سے اپنے دین کا کام لینا چاہتا ہے تو پہلے اس کو آزماتا ہے. اب آپ دیکھیں تو ایک طرف اللہ کی رحمت ہوتی ہے, اللہ کی حفاظت ہوتی ہے, لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان سے نکال کر امتحان میں ڈال دیتا ہے. پھر یہ کہ اس میں حوصلہ بھی دیتا ہے, کریج بھی دیتا ہے. تو آسانی مشکل سے گزر کر ہی آتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو آپ سے بھی دین کا کام لینا ہوگا, پہلے اللہ آپ کو آزمائے گا, آپ کے اچھے بھلے ٹیسٹ ہوں گے. ویسے بھی آپ دیکھیے دنیا میں بھی کسی بڑی پوسٹ کو حاصل کرنا ہوتا ہے, کسی ڈگری کو حاصل کرنا ہوتا ہے تو امتحانات سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے نا, پھر جا کے ڈگری ملتی ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے کسی کو ڈیزائن کرتا ہے تو اس کو پہلے امتحان سے گزارتا ہے. اور امتحان بھی کوئی معمولی نہیں ہوتے, اچھے بھلے امتحان ہوتے ہیں, بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اللہ امتحانات سے گزار کر اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. اچھا ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں ٹھنڈے ٹھنڈے, کوئی امتحان نہ آئے, سب کچھ ٹھیک رہے, ہمارے پاس سہولتیں رہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو ٹرائل سے تو گزرنا ہی پڑے گا, اور جتنے بڑے درجات اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے اتنا بڑا ٹرائل آئے گا. جو مشکلوں سے گزرتا ہے تو باقی کام اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. آپ اللہ کے راستے کے لیے مشکلات برداشت کریں, اللہ آپ کی دنیا کو آسان کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو دوسروں کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. پھر یہ کہ بڑے کام کے لیے مستحکم اور کٹھن انسان کی ضرورت ہوتی ہے, جو روٹین کے عادی ہوتے ہیں, جن کو اپنی زندگی میں چینجز بالکل بھی پسند نہیں ہیں, وہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ جب تک ایڈجسٹیبل نہیں ہوں گے, آپ جب تک ماحول میں ڈھل جانے والے نہیں ہوں گے, تب تک آپ سے کوئی بڑا کام اللہ تعالیٰ نہیں لے گا. تو یہ بیسٹ ریمائنڈر ہے ہم سب کے لیے, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو بہت زیادہ آزمانا. یعنی آزمائش بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی, بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں. میں ان کے بارے میں سوچ رہی تھی, حضرت موسیٰ کے بارے میں, اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ صرف اور صرف ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جانا اور پھر ان کا مدین چلے جانا ان کی زندگی کا بہت بڑا چینج تھا, بہت بڑا چینج, جس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی چینج آ جائے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہ کر سکتے ہوں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی کوئی چیز آپ کے لیے پلان کر رہے ہیں اور وہ اسی پلاننگ کا حصہ ہوتی ہے. لیکن اتنا کریج ہمارے اندر ہونا چاہیے, اتنا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے, اس میں بھی ہمارے لیے 100% بھلائی ہی ہوگی. کیونکہ بارہا ہم جو سورہ اسراء سے یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں, سورۃ الکہف میں بھی, مریم میں بھی, اور اب توحہ میں بھی, کہ اللہ جو کرتا ہے اپنے بندوں کے حق میں اچھا ہی کرتا ہے. خواہ وہ دکھ کی سچویشن ہو, خواہ وہ سکھ کی سچویشن ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں کبھی بھی ظالم نہیں ہے. اس دکھ والی صورتحال میں بھی ہمارے لیے لازمی بہتری ہوگی. ہم کو اللہ تعالیٰ مضبوط کر رہا ہوگا, ہمیں کوئی بہت بڑی نعمت دینے والا ہوگا, ہم سے کوئی بہت بڑا کام کروانے والا ہوگا, یہ تو ہم نہیں جانتے. لیکن آگے ان فیوچر یہ بات جب کھل کر سامنے آئے گی تو یقین آئے گا, ہاں واقعی یہ جو ہمیں اتنے بڑے ٹرائل سے گزارا گیا, ہم مضبوط ہو گئے, اب ہم یہ بڑا والا کام بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں جب کوئی کام آپ شروع کرتے ہیں اور شروع میں جب اس کو کرتے ہیں تو تھوڑی دیر ہی اس کو کرتے ہیں اور آپ تھکنے لگتے ہیں, لیکن پھر جب آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو آپ کئی گھنٹوں وہ کام کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نہیں اب مسئلہ نہیں ہے, کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اسٹیمنا بڑھا دیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی مہربان ہے. ہمیں اپنے رب سے بہت زیادہ اچھی امید رکھنی چاہیے, اور ہم جیسا اللہ تعالیٰ کے اوپر گمان کریں گے ویسا ہی اس کو پائیں گے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ
موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. یہ جو اعلیٰ قدری ہے نا، اس کو اگر آپ ان بریکٹ لے لیں اور یہ لیسن اپنے لیے ہم سب لے لیں کہ اللہ کی تقدیر غالب آ کر رہتی ہے، تو یہاں الحمدللہ لیسن مکمل ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.